ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق فقیہ حرم عشق امیر جنود عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شروندی بتکدہ تصورات صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوگر پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اکسیر حسین شاہ صاحب سیدہ مجدو اور زیب سجادہ آستان عالیہ ناڑا شریف پیر سید مراد علی شاہ صاحب اور تحریک لبیک پاکستان کی مجلس شورا اور بہت سارے علماء کرام تمام میرے سر کا تاج سیاسی و سماجی شخصیات ہم سب کا تعارف یہی ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں دو حرفی تعارف یہ ہے ورنہ صاحب کے اور لاہ کے لگائیں تو ہر شخص کے آگے بہت بڑے لگتے ہیں لیکن بابا جی ان سب چیزوں سے باہر نکال کر فرما گئے کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے اور اس لیے کہ بھونکے شور مچائے کہ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور پھیرا نہ پاوے بس ہماری زندگیوں کا مقصد یہ ہے کہ جس کو بھی دشمنی کرنی ہے ہم حاضر ہیں کسی کو بھی کوئی بات کرنی ہے ہماری ذات حاضر ہے کسی کو کوئی بدلہ لینا ہے
ہمارے جسم حاضر ہے، کسی کو کوئی مال لینا ہے ہمارے خزانے حاضر ہیں، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی بات نہ کرے، کوئی حرف نہ اٹھے، کوئی میلی آنکھ نہ اٹھے، بس ہماری زندگیوں کا یہی مقصد ہے۔ اور یہی پیرا دیتے ہوئے بابا جی دنیا سے گئے، اور پیرا بھی اس انداز سے دینا ہے۔ بابا جی فرماتے تھے یار ایک گل یاد رکھنا، حضور نال عشق انے واہ کرنا، بس ساری قید ہے کائنات کہ اے کہنا اے نہیں کہنا، اے کہنا اے نہیں کہنا، اے حد دے اے حد دے۔ امام بوصیری نے لکھ دیتا، فرمایا حضور نو رب نہیں کہنا، رب دا بیٹا نہیں کہنا، بس اس تو علاوہ جتنیاں چاہو حضور دی شاناں بیان کرو، تسی تھک سکتے ہو، تہاڈے قلم خشک ہو سکتے ہیں، حضور دی شاناں ختم نہیں ہو سکتی ہیں، بس اتنی بات ہے۔ اور حضور نال محبت کرنی انے واہ ہے، اور یہ یاد رکھنا پوچھ پوچھ کے جڑی محبت کیتی جاندی اور پیمانے نال تول کے محبت کیتی جاندی اوندا مول نہیں پیندا، محبت اسے دا مول پیندا جڑی انے واہ ہوئے، جڑی انے واہ ہوئے۔ مقام احد حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو 70 زخم لگے، 70 زخم، اور آپ بے ہوش ہو گئے، آپ دے ہاتھ ڈال سی جو تیر حضور کی طرف آ رہے سن، آپ اس نہ روک رہے سن، ایک تیر زور دی لگیا ڈھال نو، ڈھال ہاتھ تو چھٹ گئی، لیکن آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے نہ کیتا، وہ ہاتھ تے تیر لگ دے رہے، ہاتھ شل ہو گئے، پھر آپ نے تلوار اور تیر اور نیزے سے 70 زخم لگے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ نے آپ دے ہوش دلان واسطے آپ دے منہ تے پانی دے چھٹے مارے، اور جناب آپ نے جب ہوش دلایا کہ آپ نے نہیں پوچھا میں کی میرے نال کی بنیا، آپ نے کچھ ہوش آندے نال پہلا جملہ جڑا ادا کیتا وہ اے سی ما فعل رسول اللہ، دسو یا رسول حضور دا کی حال ہے، اے انے واہ محبت۔ اور جدو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد تے تشریف لے کے جان لگے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اپنا کندھا پیش کیتا، 70 زخم لگے ہون اور پھر بھی فکر حضور دی ہوئے، اور حضور نے جب کندھا پیش کیتا تو حضور نے فرمایا طلحہ نے اپنے نبی نو کندھا پیش کر کے جنت اپنے اوتے واجب کر لئی۔ دسو یار رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ اور پوچھ پوچھ کے محبت نہیں ہوندی، محبت ہوندی انے واہ ہے، اور جڑی محبت انے واہ ہوندی جدو اس دا مول پوندا تے پھر اس طرح ہوندا کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر، بس اتنی دیر ہوندی زندگی ہے، اے ویسے بھی مشکلات دا گھر ہے، اگر اس مشکلات اور اس زندگی نو حضور دے نہ کر دیتا جاوے تو پھر ایک ہی ہوندا تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے۔ بابا جی نے ساری زندگی اپنی زندگی ڈال کے اپنے جوش اور جذبے ہر تمنائی صرف کر کے صرف یہی دسیا کہ سارے دا حق بعد وچوں حضور دا حق پہلے، سارے دا حق بعد وچوں حضور دا حق پہلے۔ جدو یہ دسیا تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے، اور پھر دسیا کیویں ویر چیر تے بہ کے فیض آباد دا مقام سجا کے دسیا کہ تقاضا وفا کیا ہے، کیا ہے کہ جدو سارے جناب مشکلات دے ڈر تو، ہتھکڑیاں دے ڈر تو، جیلاں دے ڈر تو اندر چھپ کے بیٹھ رہے ہون، ادو ایک ویل چیئر والا اپنی ویل چیئر اگے لے کے آندا، اور یہ کہندا جدو ساری دنیا امت مسلمہ کا بیانیہ چینج کرنے واسطے پھر رہی ہوئے کہ نہیں جی اسلام تو اخلاق سے پہلا ہے، اسلام تو اخلاق سے پہلا ہے، اسلام تو کہتا ہی کسی کو کچھ نہیں ہے، اسلام تو بڑے اخلاق سے پہلا ہے۔ بابا جی نے فرمایا ہے تو حضور دی تلوار دی نفی کرتا، اسلام دی جناب اقامت دی نفی کرتا، اسلام دے جناب جذبہ جہاد کی نفی کرتا، اور فرمایا جھوٹیو جے تسی تلوار چک نہیں سکتے اور بزدلا تلوار دی گل نہ کر، حضور دے دین دی گل نہ کر۔ بابا جی نے چیر اگے بدائی، فرمایا اسلام اخلاق سے بھی پھیلا اور حضور کی تلوار سے بھی پھیلا، اور فرمایا کہ تلوار سے کیسے پھیلا، مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں۔ خانقاہاں دا مقصد اے سی، اے تا اسلام دیاں چھاونیاں سن،
یہ اسلام دیا چھاونیاں سن، اتوں بڑے بڑے رجال پیدا ہوتے سن، اس سے چھاونی تو علامہ خادم حسین رضوی پیدا ہوئے، اس سے چھاونی جو علامہ خادم حسین رضوی پیدا ہوئے، اور اس سے چھاونی چو علم الدین آندا اور سید دیدار علی شاہ دا مرید ہوندا، اس سے چھاونی تو ممتاز قادری آندا. لیکن مقصد یہ کہ جدو تسی اس کو صرف مال و زر اور جناب صرف جگان کا طریقہ سکھا دو. اقبال کہنا ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری. اقبال کہنا ایک فقر ہے جڑا دستا کہ جا کے دشمن کو جھپٹنا کس طرح اور پکڑ کے لٹانا کس طرح. اقبال کہنا ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مٹی مسکینی اور دل گیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت ایک سیری. اقبال کہنا ظاہر بندہ اس طرح بیٹھا ہوندا کہ ایک بندہ مدینہ کوفے دی مسجد آیا اور آ کے کہنے لگا میں علی نو ملنا. حضرت مولا کائنات مسجد کے اندر بیٹھ کے خشک ٹکڑے پانی دے نال کھا رہا ہے، اس طرح خشک ٹکڑے. انہیں آگے کیا انہیں کہا میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بہ جا. انہیں کہا جناب میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا مینوں ہی کہنے علی المرتضیٰ. انہیں کہا میں اس علی نو ملنا جنہیں کھپے ہاتھ تے خیبر دا دروازہ چاہیا سی، میں اس علی نو ملنا. آپ نے فرمایا جھلیا وہ ساری روحانی طاقت ہے، یہ ساری جسمانی طاقت ہے. ایک اور اقبال تا پھر تڑپ اقبال کیا علامہ اس کو تھوڑی مندیا، وہ تو علامہ ہے نا حقیقت. اس نے کوئی مقام ایسا نہیں جتنے اسلام کی گل کی ترجمانی نہ کی ہوئے. اقبال کہنا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنا نہ کر. اقبال کہنا جے کوئی تھوڑا جا جذبہ رکھدا نا، جے تے لا الہ الا اللہ دی رمق رکھدا تے اے نہ سوچ کہ تیرے کو پیسے ہیں یا نہیں، کوٹھیاں ہیں یا نہیں، گڈیاں ہیں یا نہیں، آستانے ہیں یا نہیں. کہنا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شہید پہ ہے مدار قوت حیدری. اقبال کہنا اتنے روٹی دے ٹکڑے تے مولا علی نے کھا کے خیبر دا دروازہ پٹھے ہاتھ چک لے سی. اے اسلام اور اسلام دے مجاہدانوں اور اسلام دے لوگانوں او سمجھنا. اقبال کہندا اقبال موضوع نہیں یہاں مکتب کے لیے ایسے مقالات. اقبال کہندا اس مکتب وچ دلیری دیا گلاں نہ کر، حریت دیا گلاں نہ کر، اور یہ گلاں نہ کر کہ اسلام تلوار سے بھی پھیلا. اور اسلام حضرت صلاح الدین ایوبی نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا سی اپنے چچا زاد نو شکست دین تو بعد. جدو آپ نے اس کو شکست دیتی نا، کیونکہ کہندے ہیں کہ دشمناں نال لڑنا کم کوئی نہیں ہوندا، گھر دے منافقاں تے غداراں نال لڑنا کم ہوندا. مینوں یہ دسو ایک عام جٹ آدمی ہوئے، جٹ نیرا کوئی پڑھیا نہ ہوئے، وہ اپنا بننا نہیں کپڑ دینا. بننا کپڑا کہندے ہونے تھے، اوڑ نہیں کپڑ دینا. اے بننے تو ہڑ ادھر ایک ہڑ نہیں مارن دینا. یار جے ساڈے سربراہ کوئی جٹ جتنی بھی غیرت رکھ دے تے پورا کشمیر دے کے سوتے رہندے. سیدھی سادی جی گل ہے کہ جٹ بنیو ادھر ہڑ نہیں کرن دینا، قتل کر دینا، غیرت کھا لینا کہ بھائی میری یہ زمین ہے، تیرا کس طرح حق بندا. ہمسائے نو ایک بننا نہیں کپڑ دینا. اے پورا کشمیر دے کے کہندے آدھا گھنٹہ سڑکوں تے کھڑے ہو جاؤ. 75 سال ہو گئے نا پورے کشمیر کی آزادی کی تاریخ میں. خون بھی دیتا، مال بھی دیتا، بچے بھی دیتے ہیں، سارا کچھ دیتا. کشمیر ملیا؟ بابا جی کہتے سن کشمیر اس طرح نہیں ملے. کشمیر لینڈ کا آسان جا طریقہ اور بہت ہی آسان ہے. اس واسطے بابا جی فرماندے سن غوری بار کٹو، ابدالی بار کٹو. لوگ مذاق سمجھتے سن، ایک منٹ، لوگ مذاق سمجھتے سن کہ بابا ایویں گلاں کردا. کشمیر نو جدو بھی آزادی ملے گی وہ اس سے سورج چ ملے گی جس سورج علامہ خادم حسین رضوی کیا کہ گیا. ورنہ اقوام متحدہ دی کی مجال ہے. اقوام متحدہ اقبال کہندا فریاد ز افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہماز ویرانہ چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں از خواب گراں از خواب گراں خیز. اقبال کہندا اوے تینوں انہاں کفن چوراں کول امید ہے کہ تینوں کشمیر لے کے دین گے جنہاں نے 70 سال کشمیر دے اندر ہر قسم دا خون لٹیا. انہوں نے کشمیر دی آزادی دی گل نہ کی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اقبال کہنا تینوں انہاں کفن چوراں کول امید ہے کہ تینوں کشمیر لے کے دین گے. جے کشمیر لینا ہے تو آ تینوں دسی کشمیر کس طرح ملے گا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام احد تے نا یہ بھی گل ہے
کہ جڑے کشمیر لینڈ ٹرے سن وہ اسی طرح ہی عبداللہ بن ابی دی طرح 1.5 میل تو واپس آ گئے. حضور 1000 ساتھیاں دے نال میدان احد دی طرف چلے تے مقام شوق 1.5 میل ہے مدینہ پاک تو اور میدان احد 3 میل ہے. ادھے رستے تو عبداللہ بن ابی منافق اپنے ساتھیوں لے کے واپس آ گیا. اے اوئن جنہیں اسلام نو ٹچ کیتا سی, صرف اسلام نو دلوں نہیں سی مدیا, کہنے سن کہ ٹچ کر لو, جے نماز دا ویلا آئے تے نیت کے کھڑے ہو جاؤ, عمرے دا ویلا آئے تے عمرے تے نال ٹر پو, حج دا ویلا آئے تے حج بھی کر لو, قربانی ویلے بھی 2-4 ڈنگر ڈھا لو. اے ٹچ والے سن جنہ دلوں منیا سی. میرے آقا و مولا نے بدر دی طرف جانے پوچھا کہ میرے صحابہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. جدو میرے آقا و مولا نے تیسری باری پوچھا نا کہ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے, پوچھا یا رسول اللہ ساڈے کو پوچھتے ہو بدر جانا چاہیے کہ نہیں. سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا خذ بن اموالنا ما شیتا واتنا ما شیتا. یا رسول اللہ بدر طے کھڑیا, حکم دو گھوڑے سمندر میں پا دیں گے, حکم دو کیسر و کسرا نہ جان چھیڑ کے رکھ دیں گے. علامہ اقبال کو پوچھتے ہیں کیونکہ لوگوں نے پڑھے لکھے ہونے کا بڑا زوم ہے کہ اس برے صغیر سب کانٹیننٹ اقبال تو بات پڑھے لکھے کوئی نہیں آیا جس نے جدید بھی پڑھا قدیم بھی پڑھا. اقبال کو پوچھتے ہیں اقبال گھوڑے 2 تلوار 8 تے کہندے گھوڑے سمندر وچ پا دیں گے کس طرح. اقبال کہندا جھلیا او گھوڑے نہیں سن, ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اس بہرو بر درگوشا دامان اس. اقبال کہندا جس دے دل وچ حضور دی محبت ہوندی نا کائنات دی ساری نعمتاں اس دی جیب وچ موجود ہوندیاں. اور حضور دی محبت کائنات وچ ایک چیز ہے جڑی انسان نو دلیر کرتی, جڑی کافر دے حق اکھ وچ اکھ پا کے گل کرن دا طریقہ سکھاندی, اور جڑی ہر ظالم دے سامنے کھڑے ہون دی قوت دیندی. اے حضور دی محبت ہے. ورنہ پوری ریاست مل کے زور لاوے اپنے اور بیگانے دے اشارے تے بھی چل رہے ہون اور کہن اسی کل عدم کر دیں گے. اے بابا جی دے دیوانے وزیرآباد تک جا کے آکھن بچے لگ دیو, بچے لگ دیو. اے کل عدم انہاں نو کیتا جاندا جنہاں کو نظریہ کوئی نہ ہوئے. اسی تا او ہاں کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اساں بابا جی گل مکا گئے, اساں رکھیے گردنا حضور واسطے ہوئی ہیں. اے ایتھو لے جان ایتھو لے جان ایتھو لے جان, اساں سارا کچھ حضور واسطے رکھا ہویا. اور اے یاد رکھنا کہ جدو حضرت سعد بن ابی وقاص ایران دی فتح واسطے گئے نا تے سامنے دریائے دجلہ آ گیا. جدو دریائے دجلہ آیا نا تے صحابہ نے سارے جرنیل صحابہ نے گھوڑے دریائے دجلہ پائے نا تے سامنے فارسی کھڑے ہوئے سن, ایرانی کھڑے ہوئے سن, وہ اس طرح دیکھ رہے سن. جدو انہوں نے دیکھا نا گھوڑے دے اوتے سب دریا عبور کردے ہویا صحابہ کرام آ رہے ہیں تو انہوں نے کیا دیواں امن دیواں امن. انہوں نے کہا بھائی اس جذبے نو کوئی شکست نہیں دے سکتا, یہ تو مجنوں آ رہے ہیں, یہ تو پاگل آ رہے ہیں. جدو لبیک والے چلتے ہیں نا تو انہوں نے کیا جانا انہوں نے روکو شیلوں نال, انہوں نے گولیاں مار کے روکو, انہوں نے جناب واٹر کینن نال روکو. انہوں نے کہا نہیں جی یہ مجنوں آ رہے ہیں, یہ نہیں رکتے. یہ وہی لین ہے, وہی لین ہے جس کے بارے اقبال کہندا دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. اے پہاڑ کشمیر دے اے نعرہ تکبیر لگے اے خود تواڈے نال وجد کرنے شروع ہو جان, اے خود وجد کرن شروع ہو جان, اے تواڈے ہم نوا ہو جان. ہینڈ لیم بہت بڑا تاریخ دان ہے, بہت سارے احباب نے اس کی کتابیں پڑھی ہونی ہیں. اس نے کتاب لکھی صلاح الدین ایوبی. اس نے کیا کہ رچرڈ جس کو وہ شیر دل کہندے ہیں, اسی تو اس کو بکری دل بھی نہیں کہندے, وہ شیر دل کہندے ہیں سلیبی. وہ کہندا کہ انہاں دیاں بڑیاں فوجاں ہوندیاں سن. صلاح الدین ایوبی دے نال جدوں ساڈی جنگ ہوندی سی کسی بھی مقام تے سانو آر پار اس دی صفاں چ نظر آنا شروع ہو جاندا سی کہ بس ہن صفاں ٹوٹ گئیاں, اے بندے شہید ہو گئے, بس ہن اسی جتن والے آ. کہندا سی کہ ایک نعرہ تکبیر لگدا سی انہاں دے شہید ہوئے مردے بھی اٹھ کے لڑن لگ پیندے سن. کہندا ایس نعرے نے سانو شکست دیتی فلسطین تک. اے یاد رکھنا ہندو نو کوئی شکست دے سکدا اور کسی نو کوئی شکست دے سکدا تو اللہ اور اس کے رسول دا نام دے نال مسلمان شکست دے سکدا. ورنہ اسباب دے نال دیکھا جائے تو 313 دا کی مقابلہ 1000 دے نال. پھر تو تسی ساری زندگی اسباب ہی مکمل کرتے رہو, پھر تو لال قلعے دے اوتے کدی جھنڈا پاکستان دا لہرا نہیں سکدا.
ورنہ کدی اگر اسباب کی گل ہوندی تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا قائد کون ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا سپاہ سالار کون ہے؟ میرے آقا پہلے اسباب جمع کر دے پھر تبوک کی طرف چل دے. اگر معیشت کی گل ہوندی اے سارے علماء موجود ہیں انہاں کو پوچھو کہ مدینے دی معیشت میرے آقا و مولا دی ظاہری حیات صرف اور صرف کھجوراں تے منحصر ہے. اور جدو صحابہ غزوہ تبوک واسطے چلے، جدو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کے تبوک دی جانب چلے، مدینے دیاں کھجوراں پکیاں کھڑیاں سن، بالکل تیار سن. حضور نے یہ نہیں فرمایا اسی معیشت بچاواں گے، حضور لشکر لے کے تبوک دی جانب چل پڑے. اور اس کی بھی منظر بڑا عجیب ہے. حضرت ابو خیثمہ انصاری ایک کسی وجہ تو پیچھے رہ گیا، حضور کے نال نہ جا سکے. گھر آئے، گھر آ کے دیکھا تو تے میں یار اج ہر قسم دے کھانے کھا کے اے سی والے کمرے وچ بیٹھ کے، اور پھر بھی اسی کہیے نہیں جی یہ مولوی نو کی پتہ جی ناموس رسالت دا، اے جی یہ روزانہ روڈاں تے آئے کھڑ دین، اسی اپنے پیو واسطے آئے کھڑے ہیں، اسی اپنے پیو دا نام لے کے آئے کھڑے ہیں، اساں حضور واسطے آئے کھڑے ہیں. اور یہ یاد رکھنا حزب اقتدار ہوے، حزب اختلاف ہوے، کوئی سرکاری ہوے، نیم سرکاری ہوے، غیر سرکاری ہوے مسلمان، اس دا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا اور کسی عام مومن دا حق ہے مسلمان دا ناموس رسالت دی حفاظت کرنا. کیونکہ یاد رکھنا قبر وچ سارے سوال ہونے، من ربو کا، ما دینو کا، جڑا آخری سوال ہونا نا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، 10 دنیا چ انہاں دے بارے کی کہندا رہنا سا تے جڑے ہیں منکر وہ کہندے رہنے جے حضور تواڈے غلام نکلتے سن اسی بہ کے تبصرے کرتے سا. حضور دی ناموس تبصرے دے واسطے نہیں، جو کچھ ہے وہ لے کے پیش ہونے واسطے وے. جو بچے ہیں، مال ہے، جو کچھ ہے وہ لے کے پیش ہو جاؤ، اے مالکہ دی مرضی ہو قبول کرن یا نہ کرن. ورنہ اقبال پڑھیا لکھیا اور ایک ترخان دا منڈا اقبال جدو غازی علم الدین دی قبر اتریا نا تے مولانا ظفر علی خان یہ بھی نال کھڑے، اور اقبال جدو اتریا تو اقبال نے غازی علم الدین نال گل کی تھی. ساڑھے بابا جی کی زبانی یہ گل ہے کہ اقبال نے غازی علم الدین نو کیا کہ جا کے حضور نے میرا سلام پیش کرنی، تو اقبال چھال مار کے فوراً باہر نکل آیا نا، باہر نکل آیا قبر چو. تے بابا جی فرماندے سن غازی صاحب نے کیا ہونا زیادہ دیر حائل نہ رہے، محبوب دے آمن دا بیڑا تو باہر نکل. اور جدو باہر نکلے اقبال تو اقبال نے پھر آ کے کیا وہ عرب و عجم علامہ تو دار جنوں اسی حکیم الامت کہنے ہیں. اقبال باہر آ کے کہنے لگا اور شاہ جی اسی تک گلیں کرتے رہ گئے، ترخانہ دا بنڈا بازی لے گیا. ایک گل ہے کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم. اے حضرت صاحب فرما رہے سن ایک شرٹ دے اندر ایک پینٹ دے اندر وہ سارے مفتیاں نالوں مولویاں نالوں پیراں نالوں اقبال بابا جی فرماندے سن جائے کہ زاہداں بہزار اربعی رسن. حافظ شیرازی بڑا رند شاعر ہے، وہ کہنا جائے کہ زاہداں بہزار اربعی رسن مست شراب عشق بیک اہمی رسن. حافظ شیرازی کہنا جتھے زاہد تے عابد ہزاراں سال سجدے تے گوڑے رگڑ کے پہنچ نا حضور دا عاشق ایک چھال وچ پہنچ جاتا. اے حضور دا ہے ہی اس طرح چیز. ورنہ اقبال نے باہر نکل کے کہنا سی کہ شاہ جی اسی تک گلاں کرتے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا. اسی یہ دسن آیا کہ اسلام اپنی قوت رکھدا، اسلام اپنی قوت رکھدا. ورنہ اگر تسی اسلام دی قوت کا انکار کر دیو تو اسلام تو مدینے دی گلیاں چ باہر نہیں آ سکتا. ورنہ تو پھر سدا بلال نو کعبے دی گلیاں چ کوٹی پیندی رہندی. اگر بلال نو کعبے دی گلیاں چ کوٹ پیندی رہندی اسلام اگے کس طرح آندا؟ بلال کعبے دی چھت تے کس طرح آندا؟ فتح مکہ کس طرح آندا؟ جدو بلال نو گلیاں کعبے دی کوٹ پیندی سی تاں بلال آخدا سی احد احد. لیکن جس دن بنیا نا گڑ امیہ نے اس کی بیوی نے کیا کہ میں حضور کو سنیا کہ امیہ نے میدان بدر قتل ہو جانا، تو نہیں جانا نال. فرشتے اس کو ڈگدیا دھکا لاندیا میدان بدر اس لے آئے. جدو میدان بدر ویکھیا نا انہیں گڑ بڑھ دیا کہ صحابہ حاوی ہو گئے کفار دے اوتے اور اللہ دی نصرت بھی آ گئی. 1000 فرشتے نال، پھر 2 نال، پھر 3 نال، پھر 4 نال، پھر رب نے آخر چا کیا انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں. مسئلہ ہے فضائے بدر پیدا کر. گھر بیٹھ کے نہیں کشمیر آزاد ہو سکتا. ہندو اس کی ضرورت ہے ساڈی. اے ہندو اے تا سلطان محمود غزنوی دے گھوڑے غزنی تو چلتے سن، انہاں دی ٹاپاں نال انہاں دی عورتاں تے حمل کر سکتے سن، اے ساڈے کے کھلو سکتے ہیں؟ اقبال کہندا کیا نہیں ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
اگے کھلو سکتے ہیں؟ یہ تو خدا دی قسم ہے اے سارے مجمے نو لے جاؤ بارڈر ہوتے جس مرضی بارڈر ہوتے انہاں نو کہو ایک باری نچ کے نعرہ لاؤ حضور دے نام دا، جے ہندو دی دھوتی نہ کھلے سانو پھڑ جانا۔ اوے جنگاں اصلیاں نال نہیں لڑیاں جاندیاں، جنگاں جذبیاں نال لڑیاں جاندیاں۔ اے یاد رکھنا، اگر صحابہ نے دریا میں گھوڑے پائے سن تو گھوڑے دم خم نہیں سی، وہ سوارا دم خم سی۔ یاد رکھنا جذبے سواری نہیں سوارے چاہتے ہوں اور تسی جو مرضی رکھ لو اصلیاں دے نام، جدو تک خالد ٹینک نو چلان واسطے جذبہ خالد بن ولید والا نہیں ہوئے گا کدی فتح نہیں آ سکتی۔ ہاں جے کرنا تے حضور دے غلاماں دے سپرد کروئے اور انشاءاللہ ہو کے رہنا۔ اقبال کہنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا۔ اقبال کہنا صحرا تو نکلے نا صحابہ، اے جناب پھٹے کپڑے دندانے پہیاں تلواراں پان نو موزے بھی کوئی نہیں سرت دستاراں۔ اقبال کہنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کہنا فرشتے آپس سے گل کر رہے ہیں، بھائی امت مسلمہ نے بڑی مار کھا لی، گجرات قتل عام ہو گیا، کشمیر لٹ گیا، فلسطین لٹیا، لبنان لٹیا، برما لٹیا، مصر لٹیا، شام لٹیا، عراق لٹیا، افغانستان لٹیا۔ اقبال کہنا فرشتے آپس گل کر رہے ہیں، بھائی ہن امت مسلمہ بیدار ہونے والی، ہن انہاں دا نشاط ثانیہ دا وقت آنے والا، ہنے کوئی طارق بن زیاد دا جانشین کشتیاں جلا کے انہاں نال لڑن واسطے تیار ہے، ہنے کوئی محمد بن قاسم جڑا بے شک اپنی نوخیزی دی عمر وچ لشکر لے کے دیبل دے مقام تے پہنچنے والا۔ ساری تاریخ بڑی روشن ہے، لیکن کی کریے کہ سانو پڑھایا جانا راجہ دہر دے قصے محمد بن قاسم کٹ کے۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں دی کدی بھی فتح تعداد دی وجہ نال نہیں ہوئی، کدی بھی معیشت دی وجہ نال نہیں ہوئی۔ صحابہ کہنے حضرت ابو ہریرہ خود کہنے کہ میں اکثر بھوک دی وجہ نال مسجد نبوی دے دروازے تے بے ہوش ہو جاتا سا، صحابہ میرے اتنے پانی چھڑتے سن اور کوئی کہتے سن کہ انہوں مرگی دا دورہ پی گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے سن میرے مرگی نہیں سی ہوندی، میں بھوک دی وجہ نال مسجد نبوی دے دروازے تے گر جاتا سا۔ اور اقبال کہنا کہ اسی بھوکے سا نا اور ساڈے کول عیاشی دا سامان نہیں سی تے اسی ٹھیک سا۔ اقبال کہنا اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں کاذل حاجات، اقبال کہنا منیا کہ ضرورتاں نو زر پورے کر دین، مال و دولت اے ضروریات نو پورا کردا۔ اقبال کہنا اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں کاذل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور۔ اقبال کہنا قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ اقبال کہنا صرف غیرت جگان دی دیر ہے، او غیرت جڑی غیرت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا دین دیندا، اور کوئی شے غیرت نہیں دے سکتی۔ اور اگر اقبال کہنا اگر اس دین نو کٹ دیتا جاوے اور اس دے نظام نو کٹ دیتا جاوے تو پھر اسلام ٹچ والا ہی باقی رہ جاتا۔ سچی بات ہے، پھر اسلام ٹچ والا ہی رہ جاتا۔ جے غیرت ہوے تو غیرت بڑی چیز ہے، جہان تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ ہوے بندہ عام جا چٹائی اتنے بیٹھا ہوے، ساری کی حیثیت ہے اسی حضور دے نام لیوانا، سانو کوئی ہاتھ لاوے تو ملک بند ہو کے رہ جاوے، یہ صرف انہوں دے نام دی برکت ہے، یہ انہوں دے نام اتنے غیرت رکھن دی برکت ہے۔ اور یہ پھر کہن کہ اسی عدالتوں دے ذریعے کوٹاں دے ذریعے بھی نہیں چھڑ دے اور ان بھی نہیں چھڑ دے تے پھر حضور دے غلام و غیرت رکھ دین کہ